السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ اس ایک زندگی میں جہاں ہم روزمرہ کی بنیاد پر مسائل اور پریشانیوں سے نبردآزما ہیں اور مسائل ہے کہ کسی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر کہیں سے کوئی اچھی خبر سمجھ میں آئے، سننے میں آئے، دیکھنے میں آئے، پڑھنے میں آئے تو انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، کم از کم کوئی آئس بریک تو ہوئی کہیں نہ کہیں سے۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑا فضل فرما دیا۔ میں آج جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ جن پر مجھے کسی کے لیے کسی پر تبرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جو مجھے آپ کو دے کر کے آج بڑا اچھا بھی لگے گا، آج آپ کا ویکینڈ بھی بڑا اچھا انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ کچھ ایسی خبریں شاید کہ جن کو ہم سنتے ہیں اور سن کر کے سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی رموز پر غور کریں، ان کی اجزاء ترکیبی پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان چھوٹی چھوٹی خبروں میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک ریلیف کا سامان چھپا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ۔ ہر سال یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس سال اگر آپ سوچنا شروع کر دیں اسی سال سے تو میرا خیال ہے کہ اگلے سال کے آنے تک کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور پڑ جائے گا۔ حج فلائٹس کا ڈپارچر جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ حج فلائٹیں جانا شروع ہو چکی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ کیا یہ خوشی کی بات نہیں کہ اپنے تمام مسائل سے نبردآزما ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو جو کبھی اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے شہر سے نکل کر کے اور باہر جانے کا سوچ نہیں سکتے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے اس در کی زیارت کے لیے الحمدللہ بلوا لیا کہ جہاں جانا میرے آپ کے ہمارے اپنے بس کی بات تو بہرحال نہیں۔ آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں نے ایسے کروڑوں لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسے کروڑ پتی ارب پتی دیکھے ہیں ثم الحمدللہ۔ میں نے ایسے کروڑ پتی دیکھے ہیں کہ جو اگر خرچ کرنے پر آئیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے آس پاس کی دنیا تو کم از کم ٹھیک ہو ہی جائے گی، لیکن شومی قسمت نہ ان کو اس ایک بات کی توفیق ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو کبھی اللہ رب العزت کے اس در کا بلاوا آیا ہے کہ جہاں جا کر میں اور آپ اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، جہاں جانا میرے آپ کے اجداد کی، میری اور آپ کی، ہم سب کی اولین خواہشوں میں سے ایک ہے اور یقیناً ہونی بھی چاہیے۔ روڈ ٹو مکہ یہ عمران خان کے دور کا واحد پروجیکٹ ہے کہ عمران خان کے دور میں ہونے والی یہ واحد کام ہے کہ جس کی میں نے 27 نیشنل ٹیلی ویژن پہ بول کے اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر کے کی۔ روڈ ٹو مکہ انیشیٹو نام کا ایک پروجیکٹ سعودی اور پاکستانی حکومتوں کے تعاون سے اس وقت بھی وہ اس کا جو امپوزیشن ہے، اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہو رہی ہے الحمدللہ، لیکن ظاہر ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان سرکار، اور وہ بھی بالکل بلا خوف تردید کہ اس دور میں حاجیوں کو ملوث خاطر مسائل اور ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دونوں طرف کی حکومتوں نے ایک ایسا پروجیکٹ روڈ ٹو مکہ کے نام سے شروع کیا کہ جہاں چشم زدن میں امیگریشن کے معاملات تو آپ کے حل ہو جائیں گے، باقی معاملات کا پتہ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سال اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ ایسے معاملات بھی ہیں کہ آپ یہاں اسلام آباد، کراچی، لاہور اور جو کچھ بڑے اسٹیشنز ہیں پی آئی اے کے جہاں سے حج فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں، آپ یہیں اپنے شہر میں ہی اپنے ہی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر کے اور امیگریشن کے مرحلے سے گزر جائیں گے، یعنی وہاں اب آپ کو جا کر کے قطار اور انتظار یہ دونوں زحمتیں برداشت نہیں کرنی۔ ثم الحمدللہ، کیا بات ہے! گویا اب آپ کو اپنا پورا فوکس آپ کو عبادات پر رکھنا ہے، نہ کہ انتظامات پر۔ اللہ کرے کہ آگے حج انتظامات میں بھی کسی قسم کی کوئی بد نظمی، کوئی بد انتظامی، کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے، جیسا کہ ہر سال بدقسمتی سے ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ لیکن کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا۔ مجھے ایک صاحب نے محض غلط فہمی کی بنیاد پر نماز جمعہ کے بعد مبارکباد دے دی حج پہ جانے کی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی۔ بعد میں جب وہ گلے لگ کر کے اور مبارکباد دے کر کے بحال ہو گئے تو میں نے ان کی تصحیح کی، میں نے کہا اللہ آپ کا کہنا مبارک کرے، آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن میں اب تک عمرہ تو کر کے آ چکا ہوں الحمدللہ،
لیکن مجھے حج کی سعادت اب تک نصیب نہیں ہوئی. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی، اپنے دربار نبوی میں حاضری کی سعادت نصیب کی. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے اہل خانہ سمیت بار بار ان دروں کی زیارت نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل کر اپنی آخرت، اپنی عاقبت اور اپنی دنیا سب کچھ بہترین کر لینے، سب کچھ بنا لینے، سجا لینے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی جیسا کہ پس منظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے معاون، میرے مین سپانسر جی ایف ایس کے تعاون سے یہ ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں، ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی. آج کی دوسری اچھی خبر، پریشان حال، مہنگائی سے عاجز پاکستانیوں کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن کھول کے یا ریڈیو کمنٹری سن کر کے اپنے قلوب کو تھوڑا سا تسکین پہنچا لیا کرتے ہیں، ان کے لیے، خاص طور سے ان کے لیے کہ جنہوں نے میری طرح سے جوان ہوتی ہوئی عمروں میں پاکستان میں ہاکی کا عروج دیکھا، پاکستان میں ہاکی جو ہمارا قومی کھیل ہے، اس کھیل کی جو ہے وہ زبوں حالی بھی انفارچونیٹلی ان کو دیکھنی ہی پڑی. شہباز سینئر، خالد بشیر، قاضی محب، سہیل عباس اور نہ جانے کون کون سے ایسے نام کہ جو جب میدان میں کھیلنے کے لیے اترا کرتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹرافی ہمارے پاس آنی ہے. زمانہ ہوا اب اس طرح کی کوئی خوشی کی خبر سمیٹے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بار کرم فرما دیا اور سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں ملائیشیا میں پاکستان اب تک بہرحال اپنے کھیلے گئے 5 میچز میں سے 3 میچ جیتنے میں کامیاب ہوا، اور 2 میچز میں پاکستان کے جو میچ ہیں وہ برابر ہوئے، لیکن پاکستان ہارا نہیں. آج میں اس وقت جب کہ یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر بعد یہ میچ شروع ہوگا. جب تک یہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی مجھے نہیں پتہ نتیجہ کیا آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے پرچم کی سربلندی کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی قومی ٹیم کے ذریعے ہم سب اہل وطن کو ایک مرتبہ پھر ہنسنے، مسکرانے اور خوشیاں منانے کا یہ موقع، سنہری موقع، ایک طویل عرصے بعد ہی صحیح مگر عطا فرمائے. ہاکی پلیئر سے شکوہ کرنا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ہاکی کو دیا کیا ہے، ہاکی پلیئرز کو ہم نے دیا کیا ہے. اور وہیں کرکٹرز چاہے کتنی بڑی بھی سفارش ہو، چاہے کتنی بڑی بھی پرچی ہو، لیکن اگر وہ 2 سال کھیل لیا تو اپنی نسلیں بنا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو اس نے بہرحال داڑھی رکھ کر کے تبلیغی جماعت میں تبلیغ کرنی ہوتی ہے. خیر، آج کوئی کنٹروورشل بات ہم نہیں کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اذلان شاہ کپ کا فائنل پورے پاکستان میں براہ راست دکھایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر قومی ٹیم جیت گئی تو ہم اپنے ان نونہالوں کو جن کے سبب ہمیں مسکرانے کی گھڑی شاید نصیب ہو جائے، اللہ کرے، ہم ان پر انعامات کی برسات کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وعدوں پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے. تیسری خبر، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، بہت اچھی خبر، یہ اس سے پہلے کی خبر ہے لیکن سب سے آخر میں دے رہا ہوں. پاکستان کا بھیجا گیا وہ شوشا، وہ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر، وہ چاند کے مدار میں نہ صرف پہنچ گیا ہے بلکہ اس نے اپنی کاوشیں شروع بھی کر دی ہیں الحمدللہ. بصد افتخار آپ کو بتا رہا ہوں، نہ صرف چاند کی بلکہ اب سورج کی بھی باقاعدہ تصاویر پاکستان کی سیٹلائٹ کی مدد سے جو کھینچی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ایک تجربے کی کامیابی کے بعد پاکستانی حکام نے ایک اور امید افزا، ایک اور راحت جاں قسم کی خبر جو ہے وہ سنائی ہے، اور وہ یہ کہ آئی کیوب قمر کی کامیاب لانچنگ کے بعد ایک اور سیٹلائٹ اب ہم خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. بصد عز و افتخار، کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنا مہربان ہے وہ کریم رب کہ سرے شام، صبح شام ہم جس کی نافرمانی میں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک سنے ہوئے ہیں ہم اس کی نافرمانی میں،
اور اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اقوام کی فہرست میں لے آ کر کے کھڑا کر دیا۔ ایک تو پہلے ہم نے ایٹم بم بنایا، اب ہم ایٹمی ملک ہیں الحمدللہ، چاہے معاملات جو بھی ہوں قطع نظر اس کے۔ اب اس کے بعد ہم سائنسی ترقی کرنے والے ان ممالک کی صف میں بھی بہرحال شامل ہو چکے ہیں کہ جنہیں ہم مہذب اقوام کہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کسی روز مہذب خود کو بھی کہہ پائیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، ثم الحمدللہ۔ شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا، یہ تینوں خبریں اس میں ایسی کون سی خاص بات تھی، لیکن آپ یقین جانیے اگر آپ بحیثیت ایک پاکستانی، ایک سچے محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے آپ ان خبروں کو دیکھیں گے، سوچیں گے، تو آپ کو یقیناً میری طرح خوش ہونے کا وہ موقع تو نصیب آ جائے گا جو میرے پاس ہے۔ بھائی معاف کیجیے گا یہ اس بدتمیزی کے لیے، لیکن میں رہتا ہوں کراچی میں، کے الیکٹرک کے ذریعے سے ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے تو میں اے سی چلا کر کے اپنا پروگرام کرنا ابھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ دعا کیجیے کہ کسی دن وہ نوبت بھی آئے کہ جیسے ہر سال ہم کیا کرتے تھے ویسے ہی آسودگی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ خیر بہرکیف، تو جناب من اب آپ کے کچھ پیغامات حسب دستور ہم ان کو شامل کریں گے اس ایپیسوڈ میں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک ایپیسوڈ جو کی تھی اس کے حوالے سے کچھ بہت دلچسپ، بہت اچھے اور بہت زبردست قسم کے پیغامات ہمیں وصول ہوئے۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہیں امین بیگ صاحب۔ فرماتے ہیں عارفین بھائی مبروک فار یور ریسنٹ collaboration with GFS. I pray that you always blessed with the halal as you have been. آمین۔ حق اور سچ کا سفر جاری رکھیے گا بڑے بھائی۔ جزاک اللہ خیر امین بیگ صاحب، تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ جیسچر۔ آپ کے حسن ظن کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی درست ثابت فرمائے۔ آپ نے میرے لیے GFS کے لیے، ہمارے کولیبریشن کے لیے جس نیک تمناؤں کا اظہار کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کا بھرپور اجر دونوں جہانوں میں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مجھے اور GFS کو آپ کے اس اعتماد پر آگے بھی پورا اترنے کی توفیق دے، اور مجھے GFS کے اور GFS کے ہم پر اعتماد کو وہ جو ہے اس کو مزید، اس میں مزید اضافے کا سبب بھی بنائے الحمدللہ۔ بگ بینگ، یہ ایک میسج آپ اپنی اسکرین پر اس وقت جو دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے GFS is a great company because they stand with you. میگنیفیسنٹ پرسن، بیسٹ وشز فار اماں جی۔ بگ بینگ صاحب یا بگ بینگ صاحبہ جو بھی آپ ہیں، میں آپ کا از حد مشکور ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ مجھے اتنا ویلیو دیتے ہیں۔ آپ نے میری والدہ کے لیے اتنے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور آپ نے ہمارے پرائم اسپانسر، ہمارے لیڈ اسپانسر GFS کے لیے اتنی زبردست خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کو اتنی محبت سے پکارا۔ سر GFS is a great company because they stand with you، یہ آپ نے لکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ گریٹنس کو تولنے کے پیمانے کچھ اور ہی ہوا کرتے ہیں۔ GFS میرے ساتھ نہیں تھی تب بھی وہ گریٹ ہی تھی، یقیناً میں اس کے ساتھ مل گیا ہوں تو میرا خیال ہے بقول آپ کے اس کی گریٹنس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حد تک تو میں آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہوں، مان لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مجھ پر اور GFS پر یہ اعتماد کبھی متزلزل نہ ہونے دے، آمین ثم آمین۔ جناب من، یہ جو میسج اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہے طاہر جاوید صاحب نے، لکھ رہے ہیں آئی پرے فار یور سکسیس اینڈ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ طاہر جاوید صاحب، جس اختصار کے ساتھ آپ نے اپنی نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو من و عن قبول فرما کر کے مجھے، GFS کو، آپ کو، ہم سب کو ترقی کی معراج پر پہنچا دے، اللہم آمین۔ جناب اب دو میسیجز ہیں، دو ایک ایسے میسیجز ہیں کہ جس نے مجھے واقعی ہلا کے رکھ دیا، جس نے واقعی مجھے ہلا کر کے رکھ دیا، اور میں اللہ رب العزت کے آگے اتنا میں سر بسجود میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ پہلے یہ میسج اپنی اسکرین پر دیکھیے اور پھر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے میں نے اس میسج کو اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ عرفان راجپوت صاحب ہیں، لکھتے ہیں آپ کی سلامتی کی دعا میں اپنے ایب نارمل بیٹے سے بھی کرواتا ہوں، اور میرے اس بیٹے کی دعا رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ میرا رب انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر عرفان راجپوت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو پروردگار عالم صحت و تندرستی، شفاء کاملہ عاجلہ
نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اس کے سر پر سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں دکھائے. اور جس اخلاص کے ساتھ آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, آپ میرے لیے یہ دعا کروا رہے ہیں اپنے صاحبزادے سے, وہ پورے کا پورا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, آپ کے بیٹے کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں پروردگار عالم وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے. بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. میں آپ کا مقروض ہوں, میں آپ کا احسان مند ہوں. عرفان راجپوت صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ ایکٹ. یہ ایک آخری میسج, یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور بہت ہی اچھا زبردست عمدہ میسج اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہمارے دیش سے پرے, ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان سے آیا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے عارفین نامہ کی تاریخ میں کہ جب ہم ہندوستان سے آئے ہوئے کسی میسج کو اپنے پروگرام کی زینت بنا رہے ہیں. میں میسج پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ ہیں ومن کرتانی صاحب ہیں. یہ لکھتے ہیں, ڈیئر عارفین بھائی, یو آر دا بریویسٹ جرنلسٹ فرام پاکستان. I have been watching you for years. You speak from your heart, unlike some Lifafa journalists. Love and affection from Goa, India. Woman Kirtani Sahab, sir, thank you so very much for your love, for your affection, for your message. Thanks a lot کہ آپ مجھے اتنے عرصے سے آبزرو کر رہے ہیں, میرے پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں, آپ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے گوا انڈیا سے میرے لیے اتنی زحمت اٹھائی, آپ نے ہمارے پروگرام میں کے لیے آپ نے میرے لیے اس نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں اپنے آپ کو آپ کا مشکور اور ممنون پاتا ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ آپ کے لیے بھی اس ایک خلوص کو اسی طرح سے منون قبول فرمائے جس کا اظہار آپ نے میرے لیے کیا. ہندوستان سے ظاہر ہے ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان نہیں آئے تھے وہ بھی ہندوستان میں ابھی موجود ہیں. گائے بگائے کسی نہ کسی سے میری والدہ کی گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے, اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ان سے بھی معلوم ہوتا رہتا ہے الحمدللہ کہ ہندوستان میں ہمارے ویورز ہیں, عارفین نامہ کی لائکنگ ہے, عارفین نامہ کو دیکھنے سننے یا کم از کم برداشت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مقبولیت کو اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں, آپ کے اعتماد کو ہم پر برقرار رکھیں, اور اللہ تعالیٰ دونوں ممالک کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس قدر آسانیاں پیدا کر دے کہ بآسانی آمد و رفت, یہاں سے وہاں جانا اور وہاں سے یہاں آنا آسان ہو جائے. اچھے ہمسایوں کی طرح ہم لوگ رہیں, زندگی کے مسائل کو مل جل کر کے حل کریں اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور معاون و مددگار ہو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, مجھے جی ایف ایس کو, ہماری یوٹیوب ٹیم کو, میرے اہل خانہ کو, ہم سب کو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر بشرط زندگی ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.